بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جی یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کا ہوسٹ راؤ عمر جاوید اپنے نئے ٹاک شو کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج میرے مہمان ہیں ملک آصف امان صاحب اور ملک رفیق امان صاحب. ملک آصف امان صاحب کا میں تعارف کراتا چلوں آپ سے کہ یہ سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور اس وقت وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے ضلع کے انچارج ہیں. ضلع لودھرا میں اگر پی ٹی آئی کو کسی نے متعارف کرایا ہے تو وہ واحد شخصیت ملک آصف امان ہے. یہ جس وقت انہوں نے پی ٹی آئی کو تعارف کرایا اس وقت بہت کم لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے نظریے سے واقف تھے, پی ٹی آئی سے واقف تھے, صرف عمران کو جانتے تھے. لیکن پی ٹی آئی کیا ہے, پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے, ملک میں اس کا سیاسی نظریہ کیا ہوگا, یہ ملک صاحب نے ضلع لودھرا کے لوگوں کو بتایا. انہوں نے سٹال لگائے, تعارفی سٹال لگائے اور پھر وہاں لوگوں کو بتایا, بروشر تقسیم کیے. سارا جو ان کا مواد تھا پی ٹی آئی کے نظریات کا اور پی ٹی آئی کے منشور کا, وہ سارا ملک صاحب نے جو ہے یہاں کیا. آج وہ ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملک صاحب آپ کا, آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. تو آپ ملک صاحب, آپ کا اپنا سیاسی گھرانہ تھا, ملک طیب امان صاحب بلا شرکت غیر یہاں سے وہ ایم پی اے بنتے رہے اور بڑا نام تھا ان کا. تو آپ کو نئی پارٹی کا ذہن میں کیسے آیا کہ نئی پارٹی کی طرف جو ہے وہ جایا جائے, حالانکہ آپ اس خاندان کا حصہ تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. راؤ صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں بلایا. بھائی رفیق صاحب آپ کا شکریہ. عرض یہ ہے کہ جناب ہر چیز زندگی کے آگے بڑھتی ہے. ہر نسل, آنے والا نیا وقت ایک نئی سوچ اور ایک نیا نظریہ لے کے آتی ہے. تو جہاں تک میرے سیاسی گھرانے کا تعلق ہے جی, میرے دادا جی ملک دوست محمد امان, اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے, میرے ماموں جان ملک طیب امان صاحب, میرے چچا حاجی اقبال امان صاحب یہ ضلعی سیاست میں کافی سرگرم رہے ہیں. اور ہمارا تعلق ایک روایتی, جس طرح ایک یہاں سیاست ہو رہی تھی, ہم بھی اسی کا حصہ تھے. میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کی گریجویشن کی, قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم ایس سی ایم فل کی, ایل ایل بی کی. جب میں اپنی پریکٹیکل لائف میں آیا تو میرا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں سیاست میں بھی کہیں جاؤں گا. لیکن میں بہت شروع سے علامہ اقبال کو اپنا مانتا ہوں, پیر مانتا ہوں, اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ آئیڈیل تھے علیہ, آپ کے؟ ہاں وہ میرے آئیڈیل ہیں. فیض احمد فیض کو پڑھا. تو جب معاشرے کے اندر ایک یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, تغیر جیسی چیزیں آگے بڑھتی ہیں, تو جب عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے آواز اٹھائی تو وہ آواز تھی کہ جو کہ ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دلوں میں واقعی ایک اس کا ایک اثر تھا. جب عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا تو اس وقت ہم لوگ یونیورسٹی میں تھے. تو اس وقت سے ہی عمران خان صاحب کی باتیں ہمیں اپیل کرتی تھیں. میں وہاں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا حصہ اس حوالے سے تو نہیں رہا, لیکن وہاں بلڈ ڈونر سوسائٹی, فلاحی کاموں میں, اور میں وہاں کافی آگے تھا. جنرل حمید گل صاحب کے ساتھ میری ملاقات رہتی تھی. جب میں گورنمنٹ کالج پڑھتا تھا تو اشفاق احمد خان صاحب کے ساتھ میری خوش قسمتی کہ ان کے ساتھ ایک رہی نیاز مندی. بڑے اعلیٰ دماغ کے لوگوں کے ساتھ آپ کا رہا ہے, ظاہر ہے الحمدللہ کچھ نہ کچھ بندہ گین کرتا ہے ان کے ساتھ جب رہتا ہے. تو ایسی ہے جی. تو وہ انہی کا, وہ کہتے ہیں کہ اپنے انہی لوگوں کا ایک وہ تھا فیضان ہے کہ دل میں یہ خواہش رہی کہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. اور اس کرنے کے لیے جب ہم نے سیاست کو کے سامنے میدان نظر آیا تو عمران خان صاحب کی شخصیت, پی ٹی آئی کا نظریہ, اس سوچ نے ہمیں انسپائر کیا. اس وقت اس پارٹی کو ہر کوئی ٹانگا پارٹی کہتا تھا. یہاں ہمارے سرائکی میں وہ کہتے ہیں ایسے خدو, جب ہم بال کو کہتے ہیں جی, کھدو کھیلنے والے آ گئے. ایسے وہ آ گئے. تو یہ پارٹی ہم نے یہاں جناب راؤ صاحب کہتے ہیں بچوں کے ساتھ سٹارٹ کی. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ تھے, اور پھر میں تنہا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے, کارواں بن پھر گیا. آپ ماشاءاللہ ضلعی صدر بھی رہے ہیں پی ٹی آئی کے, تو اس میں آپ نے تنظیم سازی کی بطور ضلعی صدر کے. تو اس پہ شکایت عام یہی ہے کہ عام جو کام کرنے والے لوگ تھے, نظریاتی لوگ تھے, ان کو نظر انداز کیا گیا. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب 25 مئی کو عمران خان نے کال دی تو اس میں بہت کم لوگ یہاں سے نکلے. یعنی وہ آپس کی جو کنٹروورسی تھی وہ پیدا ہوئی. وہ کیا تھا واقعی, یا آپ کی سمجھ میں وہ لوگ ٹھیک تھے لیکن اس طرح چل نہیں سکے صحیح؟ دیکھیں, ہر جماعت میں گروپنگ
یہ ہر جگہ جی جی سیاست کے علاوہ آپ صحافت میں ہیں، آپ کے پریس کلبز میں گروپ ہوں گے، آپ کے ان گروپس کے اندر پھر گروپس ہوں گے، ایک لائک مائنڈڈ لوگ، یہ ایک انسانی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، خاندانوں میں، چیزوں میں۔ پہلی بات میں تھوڑی سی اصلاح کر دوں کہ یہ ابھی اس وقت میں ضلعی صدر نہیں تھا، جی اب یہ والی تنظیم سازی ہوئی تو میاں شفیق ارائیں صاحب ہمارے ضلع کے صدر تھے۔ میں ضلع کا صدر ضرور رہا ہوں لیکن میں اس سے پچھلے ٹینیور میں تھا، اور جب پارٹی نے ابھی چیزیں تبدیل کیں تو پھر میاں شفیق ارائیں صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی، رانا شہزاد انور صاحب کو وہ بنایا گیا۔ تو میری اس میں کوئی ذاتی طور پہ، کیونکہ پارٹی ہماری ہے، لوگوں کے آپس میں ذاتی ایک جھگڑے یا ذاتی لائکنگ ڈس لائکنگ ضرور ہوتی ہے۔ اچھا، اس لائکنگ ڈس لائکنگ میں سم ٹائم یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک بندہ کہتا ہے نا کہ اب مجھے بنائیں اس عہدے کے لیے، میں خواہش مند ہوں۔ اگر ایک بندہ کہے کہ جی آپ مجھے نہ بنائیں، فلاں شخص کو بھی نہ بنائیں، تو یہ حب علی یا بغض معاویہ جو بغض معاویہ والا وہ، اور لیکن یہ ہوتا ہے، یہ بھی اختلاف رائے بھی جمہوریت کا یہاں حسن میں ہے۔ تھوڑے سے لینا چاہوں گا کمنٹس۔ تحصیل کے نائب صدر ہیں ملک رفیق امان صاحب، آپ بتائیں جی، آپ کے کارکنوں کے دلوں میں یہ ضرور بات ہے کہ میرٹ پر جو ہیں وہ عہدے نہیں دیے گئے؟ پہلے تو رو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ بات آپ کی کسی حد تک تو صحیح ہے کہ میرٹ پہ عہدے نہیں دیے گئے، اور اس میں میں کسی ایک لیڈر کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا۔ اس میں بہت سارے لوگوں، مطلب ہمارے کافی سارے لیڈر ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آن دا ریکارڈ ہم بات کر نہیں سکتے۔ تو بہرحال کچھ زیادتیاں تو لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں، تو پھر بھی ہم سب متحد ہیں، اور انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں۔ ایک عہدوں کی حد تک اختلافات ہیں، لیکن یہ عہدوں نہیں کی کہ حد پارٹی تک، سے یہاں لوکل مطلب تحصیل حد تک میں کسی یہاں کو- کہوں کہ سر جی تمام دوست ہمارے ہیں، جی جی پارٹی ہماری ہے، جی جی یہ تمام نظریاتی، اور یہ عمران خان کی صفائی ہے تمام۔ میں کسی میں یہ نہیں وہ رکھ سکتا، تفریق رکھ سکتا کہ فلاں زیادہ عمران خان کو پسند کرتا ہے، فلاں کم کرتا ہے، یہ تمام وی آر اے ٹیم۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں لیکن ابھی بھی اگر کسی کو کوئی اختلافات ہیں تو ہماری کوشش ہے ان کو ختم کر کے ہم دوبارہ سے ایک آگے الیکشن آنے والا ہے، اب ہم اسلام آباد کے کل جا رہے ہیں، ہم لوگ اس پہ عمران خان صاحب کی کال پہ جا رہے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ یہاں سے سب لوگ اچھا، جائیں۔ ٹکٹ کے حوالے سے بھی کنفیوژن ہے، خاص کر جو ہمارا تحصیل دنیا پور، تحصیل کروڑ پکا پہ مشتمل جو حلقہ ہے قومی اسمبلی کا حلقہ، اس پہ 3 گروپ ہیں جو الگ الگ چاہتے ہیں اور وہ چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ بھی تھوڑے سے منقسم ہیں، اور تھوڑے سے آپ یہ کہہ لیں کہ ناراض بھی کہہ لیں، بددل بھی کہہ لیں۔ اس کا کیا حل آپ سوچتے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے وہ کس کو ملنا چاہیے؟ دیکھیں، یہاں میں اپنے ان لیڈران سے بالکل ایک دست بدستہ گزارش کروں گا کہ اپنے ذاتی خواہش کو پارٹی کے اوپر آپ مت پھیلائیں۔ مجھے اگر ٹکٹ کی خواہش ہے تو میں اپنی خواہش رکھوں، اس پہ سٹرگل کروں، کام کروں، میں اپنے ورکروں کو اپنے ساتھ گروپنگ کا حصہ بنا لوں، اور اس اگر کہیں کوئی چھوٹی سی دراڑ ہے تو اس کو مزید میں اور اپنے ذات کے لیے کو پرومیننٹ کرنے کے لیے یا ان کے احساسات سے میں کھیلنے کے لیے ایسا کروں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے بتایا ہے کہ یہاں بالکل ہمارے 3 گروپ ہیں، بلکہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں خواہش، اور میں کہوں کہ فلاں شخص کو ملنا چاہیے، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ یہ پارٹی پالیسی ہے، پارٹی جس شخص کو ٹکٹ دے گی، ہم لوگ عمران خان کے لوگ ہیں، ہم لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، ہم عمران خان کا جھنڈا اٹھا کے پی ٹی آئی کا نعرہ لگا کے میدان میں ہوں گے۔ اور ابھی یہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا، اس دفعہ بھی پارٹی میں جب یہ ہمارے ضمنی انتخابات تھے، میں بھی امیدوار تھا، میں اور آگے چل کے اس پہ بھی کرتے ہیں بات۔ ملک صاحب سے میں کہوں گا، جی ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو 3 لیڈر جو ہیں اپنے اپنے طور پہ اپنا اپنا گروپ بنائے ہوئے ہیں، اس سے تھوڑا سا پارٹی کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ تحفظات ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ الیکشن سے پہلے کیا یہ مل بیٹھ کے کوئی اس کا لائحہ عمل نہیں اختیار کیا جا سکتا؟ دیکھیں، اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، میں تو ایک ایسا بندہ ہوں کہ مجھے تو کوئی کسی قسم کی کوئی خواہش ہے نہیں، نہ کسی عہدے کی یا کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ ہاں، ظاہری بات ہے، جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی سیاست میں لگائی ہے، جیسے 3 گروپ آپ نے کہا ہے، تو وہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے، کوئی کہتا ہے مجھے ٹکٹ ملے۔ تو اس کے لیے میں تو چاہوں گا کہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کے تو ہمارے لیڈروں کو سوچنا چاہیے اور سب کو مل بیٹھنا چاہیے، اور ہماری پارٹی کا سوچنا چاہیے، ہمارے ملک کا سوچنا چاہیے، نہ کہ ٹکٹ۔ ہاں، جس کو بھی ٹکٹ ملے پھر ان سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اپنے طور پہ کوشش سب کرتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کوشش کو اس حد تک آگے نہیں لے کے جانا چاہیے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں یا ہماری تحصیل ہے یا ہمارا ضلع ہے یا ہماری پارٹی کا نقصان ہو یا ہمارے خان کا نقصان ہو، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔